پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ آرمی چیف نے مائک پومپیو سے کہا کہ خطے کے ممالک میں کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ امریکہ اور ایران میں کشیدگی چل رہی ہے، متعلقہ ممالک تعمیری طرز عمل اور بات چیت سے آگے بڑھیں۔ DGISPR نے کہا کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف امن کا شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سنے ہیں، وہ 27 فروری کو بھی بھارتی فوج کا حصہ تھے، نئے نہیں آئے۔ امید ہے بھارتی آرمی چیف عقل و فہم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ عراقی سرزمین پر غیر ملکی فوجوں کے خلاف عراقی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور۔ عراق غیر ملکی افواج کے ساتھ معاونت ختم کر دے، وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے پارلیمنٹ کو غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے اقدام کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ان سے ملنے آئے تھے۔ سلیمانی کا قتل کسی طرح عراق کے مفاد میں کہہ کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر بغداد میں امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی۔ امریکی دھمکیوں کے باوجود ایران کا جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا عزم، سپاہ پاسداران کا امریکی بیڑے سمیت 35 امریکی اہداف اور اسرائیل کے نشانے پر ہونے کا اعلان۔ قم کی مسجد جمکران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ امریکی ڈرون حملے میں جاں بحق جنرل قاسم سلیمانی کی میت ایران پہنچا دی گئی۔ مشہد میں ہزاروں افراد کا قافلے کی صورت میں مارچ۔ ایرانی پارلیمنٹ مرگ بر امریکہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسپیکر علی لاریجانی نے کہا کہ امریکی صدر کو اس ایڈونچر کا دردناک نتیجہ ملے گا۔ بہتر ہے امریکہ کچھ ہونے سے پہلے خطے سے بھاگ جائے۔ عراق میں کربلا، نجف اور دیگر شہروں میں بھی جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ، لاکھوں افراد کی شرکت۔ امریکی صدر کی ایران کو مسلسل دھمکیاں، حملے کی صورت میں ایران کے 52 اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ کہا امریکہ نے فوج سازی سامان پر $2 کھرب خرچ کیے ہیں، وہ سب سے بڑے اور دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ اگر ایران امریکی بیس یا کسی امریکی پر حملہ کرتا ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نیا خوبصورت ہتھیار ان تک بھیجیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل سلیمانی پر حملہ جوابی کارروائی قرار دے دیا۔ کہا ایران نے حملہ کیا جس پر انہوں نے جواب دیا۔ اگر انہوں نے دوبارہ یہ غلطی کرنے کی کوشش کی تو جواب اتنا جارحانہ ہوگا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ ٹرمپ ایک بار پھر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے، چاہے پیر پٹکیں یا چیخیں چلائیں۔ امریکہ نے خطے میں اپنی موجودگی کے خاتمے کا آغاز کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا بیان۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا امریکی صدر نے اپنی فوجوں کو جرم کرنے کا حکم دیا۔ قاسم سلیمانی پر حملے کے لیے جھوٹے جواز گھڑے۔ قاسم سلیمانی کا قتل خطے میں نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز کانگریس کی اجازت کے بغیر کیا۔ اسپیکر ایوان نمائندگان نینسی پیلوسی کا بیان۔ کہا ایران کے خلاف فوج استعمال کرنے کی نہ اجازت لی گئی اور نہ ہی کانگریس سے مشاورت کی گئی۔ ایران کے خلاف حملے کے جواز وقت کے چناؤ اور انداز سے متعلق سنجیدہ سوال ہیں۔ ٹرمپ کے اقدام پر کانگریس میں سخت بحث کا امکان۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی جنرل کو نشانہ بنانے سے متعلق کانگریس کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن خفیہ قرار دے دیا گیا، عوام کے سامنے نہیں لایا جائے گا۔
جنرل قاسم سلیمانی پر حملے سے پہلے امریکہ نے اپنے پرانے اور قریبی حلیف برطانیہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ برطانوی میڈیا کا انکشاف، دعویٰ کیا کہ امریکی صدر نے برطانیہ کے مقابلے میں اسرائیل پر زیادہ اعتماد کیا۔ اسرائیل کو جنرل سلیمانی پر حملے کے منصوبے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ امریکی حملے کی خبر پر برطانوی وزیر اعظم کا سخت ناگواری کا اظہار۔ امریکی حکومتی ایجنسی کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فیڈرل ڈپازیٹری لائبریری پروگرام کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا۔ ہیکرز نے ویب سائٹ پر آیت اللہ خامنئی کی تصویر اور ایرانی پرچم لگا دیا۔ ہیکرز نے پیغام میں لکھا کہ ایران کی سائبر طاقت کا یہ صرف چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ امریکی ڈرون حملے میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف کراچی میں مجلس وحدت المسلمین سمیت مختلف تنظیموں کا امریکی قونصلیٹ کی طرف مارچ۔ امریکی قونصلیٹ جانے والے راستے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، سکھر، نوابشاہ، میرپور خاص اور اسکردو میں بھی امریکی حملے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں دہشت کی حکمرانی قائم کر رکھی ہے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی مداخلت سے سلامتی کونسل کشمیریوں سے کیے عہد کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ مودی سرکار چیرخوار بچوں اور خواتین سے خوف کا شکار۔ دلی میں خواتین مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاری۔ شاہین باغ میں متنازع شہریت قانون کے خلاف 3 ہفتے سے احتجاج جاری ہے۔ برطانوی راج کے خلاف تحریک چلانے والے 101 برس کے بھارتی شہری دورے سوامی بھی میدان میں آ گئے۔ مودی سرکار کے کالے قانون کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا، بھوک ہڑتال کر دی۔ بھوک ہڑتال ختم کرانے کے مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء پر راشٹریہ سیوک سنگھ کے طلباء ونگ اکھل بھارتیہ ودھارتی کے گنڈوں کا حملہ۔ لاٹھی، ڈنڈوں، سریوں اور کرکٹ بیٹ سے لیس نقاب پوشوں نے یونیورسٹی میں گھس کر خاتون پروفیسرز اور طالبات کو نشانہ بنایا۔ کئی طالبات لہو لہان ہو گئی۔ نقاب پوش یونیورسٹی کے احاطے اور ہاسٹل میں دندناتے پھرتے رہے۔ دلی پولیس نے گنڈوں کے حملے پر آنکھیں بند کر لی، نہ انہیں گرفتار کیا نہ نہتے طالب علموں پر حملہ کرنے سے روکا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس کل دوبارہ طلب۔ اجلاس میں آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹس میں ترامیم دوبارہ زیر غور آئیں گی۔ اس سے پہلے 3 جنوری کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے تینوں بلز کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے گزشتہ اجلاس کی کارروائی غلط طریقہ کار سے چلائی۔ پارلیمانی سیکرٹری قائمہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا۔ کل کے اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین امجد خان نیازی کریں گے۔ اسلام آباد میں چودھری برادران کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آرمی ترمیمی ایکٹ کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست۔ ساری اپوزیشن کا ماننا ہے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے۔ جے یو آئی سے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اس اسمبلی کا قانون سازی کا حق تسلیم نہیں کر رہی۔ عملی انداز کیا ہوگا اس پر غور کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آرمی ایکٹ کی قانون سازی میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ کہا وہ کسی بھی آپشن کی طرف جا سکتے ہیں لیکن حمایت نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کی رائے کا احترام ہے، چاہتے ہیں انہیں بھی قومی مفاد سے جوڑا جائے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا جواب، کہا آئینی ترمیم سے قوم اور ملک کا مستقبل جڑا ہے، اپوزیشن چاہتی ہے اس پر مزید بات ہو۔ کل قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اپوزیشن کے تحفظات ہیں تو حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھنے کو تیار ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا جھگڑا۔ شادی کی تقریب میں نجی ٹی وی اینکر مبشر لقمان کے آتے ہی اس سے جھگڑا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری نے نجی ٹی وی اینکر کو تھپڑ مارا، جس کے بعد دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہاں موجود دیگر افراد نے بیچ بچاؤ کروایا۔
ذرائع کے مطابق ٹی وی اینکر نے حریم شاہ سے متعلق فواد چودھری پر الزام لگایا تھا. جھگڑا جس وقت ہوا اس وقت فواد چودھری جہانگیر ترین اور اسحاق خاقوانی گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں حریم شاہ کی ویڈیو سے متعلق ان پر بے سروپا الزامات لگائے گئے. مبشر لقمان کے پاس ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو کیا اپنے دفاع میں کیا, جواب دینا ان کا حق ہے. آپ کسی پر الزام لگائیں تو پھر رد عمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اس سے پہلے بیان میں فواد کا کہنا تھا کہ صحافت میں گھسے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا سب کا فرض ہے. لائسنسز, اجازت ناموں اور این او سی کا اجرا سادہ, آسان اور طے شدہ میعاد کے اندر یقینی بنائیں. وزیر اعظم عمران خان کی مختلف ریگولیٹری اداروں کو ہدایت. کہا کابینہ ڈویژن اس ضمن میں ایک مربوط و منظم نظام اور ٹائم لائن پر مبنی ایس او پیز بنائے. تمام معلومات متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ پر فراہم کی جائیں. وزیر اعظم کی کابینہ ڈویژن کو مجوزہ طریقہ کار کا مسودہ 2 ہفتوں میں وزیر اعظم آفس کو پیش کرنے کی بھی ہدایت. جنت میں آئیں گے ایک دن, جناب سے تیری جان کو ملائیں گے ایک دن. دنیا بھر کے کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں. 71 سال پہلے آج ہی کے دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی تھی. قرارداد میں کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 154 روز ہو گئے. پابندیوں کے باعث کشمیریوں کو بدستور شدید مشکلات. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گلگت سے بلوچستان تک ریلیاں اور مظاہرے. پنجاب اور سندھ میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے. فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ننکانہ صاحب کا واقعہ ان کے ویژن کے مخالف ہے. بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک اور ننکانہ صاحب کے واقعے میں بہت فرق ہے. مودی آر ایس ایس کے نظریے کے تحت اقلیتوں پر ظلم و ستم کی حمایت کرتا ہے. مسلمانوں کو ہدف بنا کر حملے کرنا آر ایس ایس کے ایجنڈے کا حصہ ہے. ننکانہ صاحب واقعے کا مقدمہ درج ہو چکا. تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی ننکانہ میں سکھ رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. وزیر داخلہ نے کہا ملک کی سالمیت اور بھائی چارے کے دشمنوں نے ننکانہ صاحب میں گھناؤنی سازش کی. واقعہ میڈیا میں توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا. سردار مہندر پال سنگھ نے کہا اظہار یکجہتی پر حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کے شکر گزار ہے. پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع. وادی زیارت میں وقفے وقفے سے برفباری. نتھیا گلی, ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں 6 انچ تک برف پڑی. کالام, مالم جبہ اور چترال میں بھی برفباری. سکردو میں بھی برف کی تہ لگ گئی. کم سے کم درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. بنو خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برفباری کا سلسلہ آج رات سے شروع ہونے کا امکان. پی ڈی ایم اے نے متوقع برفباری اور بارش کے باعث صوبے بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا. لاہور کے علاقے رائے ون میں سینئر صحافی امتیاز عالم کے گھر ڈکیتی. اہل خانہ کے مطابق 6 ڈاکوؤں نے گھر والوں کو کمرے میں بند کیا. لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا. سی سی پی او سے رپورٹ طلب. یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی. یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو؟ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going.
ہجوم کی سیاست کو گلی محلوں میں لانے والے، پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کا آج 92واں یوم پیدائش ہے۔ مخالفین بھی بھٹو کی کرشماتی شخصیت کے مترف، عوام دوستی اور جمہوریت کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ اب تک بے قابو، مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 24 ہو گئی۔ آگ کا دھواں نیوزی لینڈ کے جزائر کے بعد آکلینڈ تک پہنچ گیا۔ آکلینڈ کا آسمان نارنجی ہو گیا۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرقی علاقوں کے لوگ محفوظ مقام پر منتقل ہونے لگے۔ شعلے ہزاروں کینگروز، کوآلاز اور بھیڑوں کو خاک کر گئے۔ معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے لندن میں میوزیکل شو کے دوران چند نوجوانوں کی سیکیورٹی اہلکاروں سے ہاتھا پائی، نوجوانوں کا سیکیورٹی اہلکاروں پر کرسیوں سے حملہ، شو میدان جنگ بن گیا، پولیس طلب کرنے پر نوجوان فرار۔ He has. Has he got it? You bet he has. He's going for 5 as a full toss. It hits down the ground. He's got 5. This is live. 6. You bet he has. He's done it. 6 in a row. Unbelievable here at Hagley. 6 گیندوں پر 6 چھکے۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والی سپر سمیش T20 لیگ میں لیو کارٹر نے ڈیتھ چیس کے 1 اوور میں 6 چھکے جڑ دیے۔ ESL فرنچائز لاہور قلندرز کی مہم میں ہوں قلندر تعلیمی اداروں میں پہنچ گئی۔ لاہور کی یونیورسٹی میں سالانہ تقریب کے دوران مہم کا تعارفی پروگرام۔ کپتان سہیل اختر نے لاہور قلندرز کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی، طلبہ میں شرٹس تقسیم کی۔ تقریب میں معروف گلوکار ابرار الحق نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بڑی ہر جائی ٹوٹا چاندی کاجوائی دیکھو کیسا زمانہ کیسی رات آئی چمکیلی بارات لے کے آپ آئیے سارے شہر سے دہائی گئی دہائی بھائی۔ یتا پتا معلوم نہیں کوکو کو دینا لے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم۔ اور آج پاکستانی موسیقی کی 2 عظیم شخصیات کو یاد کرنے کا دن۔ فلموں میں دھمال کی صنف متعارف کروانے والے موسیقار نذیر علی کی 70ویں برسی، معروف نغمہ نگار مسرور انور کا 76واں یوم پیدائش۔